بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام پارٹ 1، اسلام سے پہلے عرب کا حال۔ عرب کے لوگ عام طور سے قبیلوں کی آزاد زندگی گزارتے تھے۔ ان میں جہالت عام تھی، بت پرستی اسی جہالت کا نام تھا۔ بت پرستی نے ان کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے انہیں وہم پرست بنا دیا تھا۔ دنیا کی ہر چیز کو، چاہے وہ فائدہ دینے والی ہو یا نقصان پہنچانے والی ہو، ان کے لیے معبود بن گئی تھی۔ اس طرح پتھر، پیڑ، چاند، سورج، پہاڑ، دریا سبھی کی پوجا عام ہو گئی تھی، جیسا کہ آج ہو رہی ہے۔ عربوں نے فرشتوں، روحوں اور غیر محسوس طاقتوں کے بت بنانے کے علاوہ اپنے بزرگوں کے بت بھی گڑھ لیے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اپنی اس بت پرستی کے باوجود عرب بہرحال ان بتوں کو ہی اصل معبود نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ان بزرگوں کی روحانی طاقتوں کو، جن کے یہ بت یادگار کے طور پر بنائے گئے ہیں، دنیا میں کچھ اسی طرح کے اختیار حاصل ہیں کہ وہ ہماری ہر ضرورت، مراد و درخواست کی سفارش خدا کے یہاں کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی روحانی طاقتیں خدا سے ان کے گناہوں کو معاف کرائیں گی۔ مذہب کے بگاڑ اور عقیدوں کی خرابی کے ساتھ ساتھ آپس کی لڑائی ان کے یہاں عام بات تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی ٹھن جاتی اور پھر اس کا سلسلہ پیڑھیوں تک چلتا رہتا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا اتنا عام تھا کہ شاید ہی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکتی۔ شراب کی تعریف اور اس کے تعلق سے ہونے والی بدکاریوں کے ذکر سے ان کی شاعری بھاری پڑی تھی۔ اتنی زیادہ بدکاریاں اور شراب کی تعریف کرتے تھے کہ ان کی جو شاعری تھی وہ اس سے بھری پڑی تھی۔ اس کے علاوہ سود کا چلن عام تھا۔ لوٹ مار، چوری، بے مروت اور خون خرابہ، زنا اور دوسرے گندے کاموں نے ان کو گویا انسانی شکل میں جانور بنا دیا تھا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ ہی قبروں میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورت ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے۔ غرض مذہب، عقیدہ، اخلاق، رہن سہن، سماج وغیرہ ہر اعتبار سے عرب پستی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اور دوستو، آج وہ پھر دوبارہ سے ریپیٹیشن ہونے جا رہا ہے، جس میں کہ گانا بجانا، ناچ